بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے امیر بن سکتے ہیں؟ دولت اتنی آئے کہ سنبھالی نہ جائے، گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں، یہ اور اس طرح کے بے شمار موضوعات آج کل آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پیسہ کمانے کی ایک دوڑ ہے جو ہر طرف لگی ہوئی ہے، اور ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ تو پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے بتا کر پیسہ کما رہے ہیں، اور بعض اوقات ان میں سے بہت سے طریقے جھوٹ بھی ہوتے ہیں۔ مگر میں آپ کو پیسہ کمانے کا کوئی نیا طریقہ نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی آپ کو پیسہ کمانے سے منع کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو آپ کو اس اصلی دولت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو انسان کی حقیقی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ دولت کیا ہے؟ وہ ہے سکون کی دولت۔ جی ہاں، سکون، وہی سکون جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دنیا کی زیب و زینت حاصل کرتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ سکون مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت میں نہیں ہوتا۔ سکون تو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ سکون تو وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں اتارتا ہے، ایسے دلوں میں جو اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ میرا رب چاہے تو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں بھی سکون عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو امیر ترین لوگ بھی ایک ایک لمحہ سکون کو ترستے ہیں۔ پیسے سے ہم اچھے سے اچھا بستر تو خرید سکتے ہیں، مگر سکون نہیں۔ سکون کے ظاہری اسباب کو خریدا جا سکتا ہے، مگر سکون کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے سکون میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ تو پھر یہ سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہی سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، مگر پھر بھی ہمارے دل بے چین رہتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، مگر پھر بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، یہ بھی ذکر میں داخل ہے، مگر دل ہمارے سکون سے پھر بھی خالی رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم ذکر کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ ہمارا ذکر کامل نہیں ہے۔ اصل میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے دھیان رکھنا، یاد رکھنا، یعنی ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے، ہمارے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد بسی رہے۔ کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے گا اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بسی رہے گی، اتنا ہی ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ آپ دنیا ضرور کمائیں، مگر جس دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ میں آج ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت بھی ذرا جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی یہ دنیوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی دنیا کی چمک دمک دیکھ کر دنیا سے دل نہ لگاؤ، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت محض ایک دھوکہ ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ جان لو کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، اور اتنی حقیر چیز کو دل میں بسا لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ مگر اس دنیا کے بغیر گزارا بھی تو نہیں۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کی ضروریات بھی پیش آئیں گی۔ بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے، سر چھپانے کے لیے اور رہنے کے لیے گھر چاہیے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی رہے، اس کی ضروریات سے فائدہ بھی اٹھائے، مگر پھر بھی اس دنیا کو دل میں نہ لائے، اور اس دنیا کی محبت سے دل خالی رہے؟ یہ بہت نازک اور مشکل کام ہوتا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے وارثین ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، لیکن دل کو دنیا کی محبت سے بچا کر رکھنا ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اسی بات کو مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کشتی جیسی ہے،
اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے۔ جس طرح کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے۔ اسے کھانا پینا چاہیے، اسے کپڑے چاہیے، اسے رہنے کے لیے گھر چاہیے، یہ سب کچھ دنیا ہی تو ہے۔ لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ اس کے ارد گرد رہتا ہے، وہ کشتی کو چلانے میں مدد دیتا ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ اس کو ڈبو دے گا، اس کو ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح اگر دنیا کا ساز و سامان، مال و دولت ہمارے ارد گرد رہے تو یہ ہماری زندگی کی کشتی کو چلائے گا، لیکن اگر یہی مال و دولت، یہی دنیا ہمارے دل کی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اسے ڈبو دے گی، اسے تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ یعنی پانی جب تک کشتی کے ارد گرد رہتا ہے تو وہ اسے چلنے میں مدد دیتا ہے، اسے دھکا دیتا ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ اسے ڈبو دے گا۔ اس لیے دنیا کو ضرورت کے لیے حاصل تو کرنا ہے، مگر دنیا کی محبت کو دل میں نہیں بسانا۔ دنیا کی محبت کے بغیر ہمارے پاس چاہے جتنا بھی مال و دولت آ جائے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہم اسے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بہت سے مالدار صحابہ بھی تھے، مگر ان کی دولت نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی دولت خرچ کر کے ڈھیروں اجر کمایا، کیونکہ ان حضرات کے دل دنیا کی محبت سے خالی تھے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہیں یا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر دنیا کا ساز و سامان حاصل کرتے ہوئے، مال و دولت کماتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رہتا ہے اور فکر رہتی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے اور ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، اسی طرح مال و دولت خرچ کرتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ دنیا کمانا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، ہمارے ذمہ جو حقوق، فرائض، واجبات ہیں ان کی ادائیگی سے ہمیں غافل نہ کرے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہیں۔ اس کے برعکس اگر دنیا کماتے ہوئے ہمیں اس چیز کی فکر نہیں رہتی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، اور اسی طرح پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی ہمیں حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی، ہم اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں، اور اسی طرح دنیا حاصل کرنے کی فکر میں، دنیا حاصل کرنے کی طلب میں ہم اس قدر اپنے آپ کو گم کر لیں کہ ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں ان سے ہم غافل ہو جائیں، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے، اور جب یہ دنیا کی محبت دلوں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے تو پھر یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت بھی۔ جب دل پر دنیا کی محبت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو انسان چوری بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، وراثت کا حصہ کھاتا ہے، اور اسی طرح زنا، شراب اور بہت سی دوسری بدعمالیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ اور معصیت کی جڑ ہے، اس لیے دنیا ضرور حاصل کریں مگر دنیا کی محبت سے دل کو بچا کر رکھیں۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہی عقل مندی کی بات ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرمائے اور اپنی یاد سے آباد فرمائے۔
اپنے دل کا بہت خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔